اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے نفس کا قتل کرتا ہے۔ مومن بندوں کی جو آپس میں محبت ہے نا، وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر ایک باڈی پارٹ کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ویلکم ٹو another day of understanding قرآن۔ سورہ بقرہ آیت 84 میں ہم اس بارے میں پڑھتے ہیں، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ بیسیکلی اس آیات میں یہود سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے کچھ قبیلے آپس میں دوسری دوستی کی وجہ سے لڑنا سٹارٹ کر دیتے تھے۔ پچھلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے 8 وعدے لیے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ایک اور میثاق کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی کے وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں انصار کے 2 بڑے قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں میں آپس میں ہر وقت کی جنگ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام جنگ بؤاس تھا، جس جنگ میں بہت زیادہ خون ریز ہوا۔ اسی طرح مدینہ میں یہود کے بھی 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اب یہ بھی آپس میں لڑتے تھے اور پھر ان کی دوستی تھی۔ قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے۔ اب جب جنگ میں اوس اور خزرج پڑتے تو ان کے جو حلیف یہودی قبیلے تھے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر جنگ کرتے تھے، جبکہ مسلمان کا مسلمان، اسرائیل کا اسرائیل سے لڑنا منع تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ میدان جنگ میں قتل کرتے، ایک دوسرے کے گھر بھی لوٹ لیتے اور بہت ساری خرابیاں کرتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا، جب سیز فائر ہوئی تو ان کے کچھ لوگ قید ہو جاتے تھے، تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تو رات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی اسرائیلی بھائی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑاؤ۔ تو یہ حکم مان لیتے، پہلے احکامات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے اور یہ حکم مان لیتے تھے کہ اپنے بھائی کو فدیہ دے کر چھڑاؤ گے۔ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی مانند ہے۔ ایک شخص دوسرے شخص کا قتل کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے ہی معاشرے کے ایک فرد کا قتل کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ یہاں پر بھی انفسکم کا ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی اپنے آپ کو گھر سے نہیں نکالو گے۔ ظاہری طور پر تو دوسرے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن اس کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان یا ایک قوم کے فرد کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے کو ظلم کرتے وقت یا کسی کا قتل کرتے وقت اسے یہ احساس ہو کہ اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور تم نے اس چیز کا اقرار بھی کیا کہ اپنے دین کے ساتھیوں کا لڑائی جنگ میں ان کا خون نہیں بہاؤ گے اور ان کے گھر نہیں لوٹو گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہم نے تم سے یہ اپنے پیغمبر کے ذریعے وعدہ لیا اور اس وعدے کو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ So we learn from this lesson کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کا قتل کرے یا اس کو جلا وطن کرے یا اسی کا گھر لوٹے۔ ہماری شریعت کی کچھ مقاصد ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا اور نہ کوئی رسول مگر ان کو 5 چیزوں کا حکم دیا گیا: انسانوں کی دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت کی حفاظت، عقل کی حفاظت اور مال کی حفاظت۔ 5 ریزنز ہوتے ہیں پیغمبروں کے آنے کے کہ وہ ان چیزوں کو پروٹیکٹ کریں۔ یہ جو دین کے احکامات ہمیں ملے ہیں نا، وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو۔ لیکن ان لوگوں نے اس کا اپوزٹ کیا اور آج مسلمان بھی اس حکم کا اپوزٹ کر رہے ہیں۔ وہ ہم نیکسٹ ویڈیو کی نیکسٹ آیت میں پڑھیں گے۔ فالو فار مور۔